جی ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے گھر میں جو میری چاچی ہے اس کی ڈیتھ ہوا تھا تو ہم اسی کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ وہاں پہ بہت سارے لوگ جو تعزیت میں آئے ہیں اور خاص کر جو پونی اسٹینڈ کا جو پریزیڈنٹ ہے مسٹر وحید وانی صاحب ان کو جب یہ میسج آیا تو انہوں نے مطلب اپنے گروپ میں بھی میسج ڈالا کہ بائیسرن میں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ اسی کے ساتھ ہم گئے ہیں. تو جب ہم پہنچے لگتا ہے 3:30 بجے کے قریب ہم پہنچے. ہم نے جہاں پہ جو وہاں پہ زخمی دیکھا ہے ان کو ہم نے پانی پلایا اور وحید صاحب اور رئیس احمد بٹ صاحب وہ بھی یونین کا پریزیڈنٹ ہے, یہ گوڑے والا یونین کا پریزیڈنٹ ہے. تو ہم سب مل کے وہاں پہ آئے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے گھوڑے پہ بٹھایا ہے, جو چل نہیں پایا ان کو ہم نے کندھے پہ اٹھایا اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے پانی بھی پلوایا ہے کہ ہم نے وہاں پہ یہ انسانیت کے ناطے پہلے تو انسانیت ہے بعد میں دھرم ہے, کیونکہ یہ ہمارا حق بنتا تھا کہ وہ لوگ ہمارے مہمان ہیں, ہمارا روزی روٹی ان پہ چلتے تھے. کہ ہم نے جو وہاں پہ دیکھا ہے ہم نے ان کو بولو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لوکل لوگ آئے ہیں وہاں پہ. تو پھر ہم نے ان کو کندھے پہ لے کے یہاں پہ ہاسپٹل تک پہنچایا ہے اور وہ لوگ بولتے کہ ہم کو پانی پلا وہ ہے ہم ڈر گئے ہیں. تو ہم نے بولا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, یہاں پہ پریزیڈنٹ بھی آیا ہے اور بہت سارے جو بھی لوگ ہیں گھوڑے والے بھی لوگ ہیں وہاں پہ, جن کو ہم مطلب اٹھا پایا ان کو ہم نے اٹھایا ہے, اسی لیے کہ باقی لوگوں کو ہم 10, 15, 20 لوگوں کو ہم نے گھوڑے پہ بھی بٹھایا ہے اور باقی جو انجرڈ تھے ان کو ہم نے کندھے پہ اٹھا کے ہاسپٹل تک پہنچایا ہے. سر اس وقت بہت حالت خراب تھی, آپ نے اپنی جان کی پرواہ اور ہم نے اپنے جان کی پرواہ نہ کرے ہوئے ان کو وہاں پہ جا کے مطلب ہم نے ان کو مدد کیا ہے. وہاں پہ جو ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ تو وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ رو رہے ہیں کہ ہم کو مطلب بچا تو ہم نے ان کو اور آپ کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے. وہ تو ہم نے ان کا پاپا تھا, ان کی ماں تھا اور وہ بچے تھا. ان کی ماں تھوڑا ہیوی تھا, ان کو 2 گھوڑے والوں نے مطلب ایک گھوڑے والے نے کندھے پہ اٹھایا تھا اور ایک گھوڑا والا ان کو پیچھے سے ٹانگے پکڑ کے نیچے لے وہ جو ان کا بیٹا تھا میں نے ان کو اپنے کندھے پہ لے کے یہاں ہاسپٹل تک پہنچایا ہے. سر تو کچھ خبریں آ رہی ہے کہ وہاں پہ کچھ نہیں یہ تو سب غلط ہے. وہاں پہ جو بھی ٹورسٹ بول رہا ہے کہ ہم کو پتا نہیں ہے کیسے ہوا ہے کیا ہوا ہے, تو ہم سب اپنے مطلب کوئی فوٹوگرافی میں مست تھا, باقی جو بھی لوگ تھے وہاں پہ کسی کو پتا نہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے. تو کتنا بڑا ٹوریزم کو ہم دیکھیں کتنا نقصان, بہت سارا نقصان ہوا ہے کہ پورے کشمیر کے گھروں میں ماتم چھایا ہوا ہے. ہم ان کو ریکویسٹ کر کے کہ ہم کو اکیلا مت چھڑے کہ آپ ہی کے لوگوں کے سے ہمارے روزہ روٹی چلتے تھے, کیونکہ پورے کشمیر کے گھروں میں ماتم چھایا. آپ بھی اگر کسی کے گھر میں بھی جاؤ گے مطلب یہاں پہ چھوٹا سا دکان جو دودھ بیچے گا کچھ بھی مطلب چھوٹے سے دکان پورے گلی یا مارکیٹ میں پورا بند ہے, پورا شٹ ڈاؤن ہے. اس میں ہم پرزور سے نندے کرتے ہیں کہ اس میں مطلب ایسا کبھی ہونا نہیں چاہیے. انسانیت کا مطلب معاملہ ہے, انسانیت دھرم تو الگ ہے, پہلے تو انسانیت کو دیکھنا چاہیے. دیکھا کہ ایک بھائی حفظنار کا وہ بھی شہید ہو ہاں وہ بھی شہید ہو گیا تھا. تو ہم جب وہاں پہ پہنچے تو ہم نے 5-6 لوگ ادھر دیکھتے وہ رو رہے تھے کہ ہم کو ہیلپ کرو. پھر ہم کو دیکھا ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں. ہم اب ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم کو اکیلا مت چھوڑے, کیونکہ آپ جب لوگ آتے ہیں تو ہمارے گھروں میں چراغ جلتے ہیں. آپ ہم کو کشمیری کو آپ مت چھوڑے, اکیلا مت چھوڑے. آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم ہندوستانی ہیں, آپ کے بنا ہماری زندگی ادھوری ہے. ارشاد احمد میرا نام ہے. ارشاد صاحب جو اس دن ہوا تھا پورا بتائیں. جی میں ATV اسٹینڈ کا پریزیڈنٹ ہوں. ہمیں ایکچولی کال ملی تھی پولیس اسٹیشن سے کہ ہمیں بائکس کی ریکوائرمنٹ ہے, اینڈ سڈنلی مارکیٹ میں پوری افراتفری پھیل گئی. ہم ڈر گئے. پہلے تو ہم بائکس لے کے گھر چلے گئے, اس کے بعد پھر SHO کی کال آئی کہ نارمل سچویشن نارمل ہے, ریسکیو کے لیے جانا ہے. پھر ہم نے ساری اپنی بائکیں اٹھا کے ہم پورے ادھر بائیسرن ویلی کی طرف چل پڑے, کیونکہ وہ نان موٹریبل روڈ ہے, وہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتی, کوئی بھی گاڑی نہیں گئی. ہم ATVs لے کے گئے تھے. ہم پچھلے 2 دن سے جتنے بھی دن وہاں پہ فورس کے لیے گئے تھے, پولیس کو لے کے گئے تھے, وہ باڈیز کو ریکور کی. پہلی ڈیڈ باڈی میں نے اٹھائی تھی, جو کپل تھا وہ نیوی آفیسر, ان کو میں لے کے آیا تھا. آن دا وے میں رکا, میں نے ان کی پلس چیک کری, بٹ وہ ڈیڈ تھے. میں نے ان کی جو وائف تھی ان کو جھوٹ بولا کہ یہ زندہ ہے, آپ ٹینشن مت لیجیے, میں ان کو لے کے جاؤں گا ہاسپٹل. اور جو ہی میں ایمبولینس کے پاس پہنچا, انہوں نے وہاں سے ریکور کر کے ان کو ہاسپٹل لے کے گئے. کتنی کو انجورڈ تھے ریسکیو کیا؟ لگ بھگ سے ہم نے 4-5 کو بائکس پہ ہی لے کے آئے. اس کے بعد باقی گھوڑے والوں نے باقی سب نے پوری مدد کی ان کو. تو اگر ہم دیکھیں یہ دلدوز واقعہ تھا بہت زیادہ. آپ بلیو نہیں کرو گے, میں 4 بار رویا جو ہی میں نے وہ منظر دیکھا وہاں پہ, کیونکہ یہ انسانیت کے لحاظ سے نہ کہ ہمارا روزگار ہٹ ہوا ہے وہ چیز نہیں ہے, بٹ انسانیت کے ایز ہیومینیٹیرین بیسس مطلب یہ بہت زیادہ ہی غلط ہوا ہے, بہت زیادہ غلط ہوا ہے. اور ہم
چاہتے ہیں کہ ان فیوچر یہ ساری چیزیں ریپیٹ نہ ہو اور یہ چیزیں نہ ہو ہمارے کشمیر میں. میں مشتاق پہلگامی ہوں. میں سوشل انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ ہوں. یہاں پہ میں ہوٹل گیسٹ ہاؤس آنر ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو جو یہ دلدوز حادثہ ہوا ہے سارے لوگ نم ہیں, سارے لوگ رو رہے ہیں. آپ نے خود دیکھا اتنے دنوں سے آج تیسرا دن ہوا ہے اور کہیں زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتی ہے لوگوں میں. جو مون ہے, جو ماتم ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہو سکتے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. ایسی ٹریجڈی ہوئی ہے جو ہم نے زندگی میں کبھی دیکھی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انسانیت جو ہیومنٹی ہے کہیں نہ کہیں زندہ ہے. آپ نے یہ کیسر ہے, ارشاد کو بھی دیکھا, آپ نے سجاد بٹ کو دیکھا, یہاں کے لوگ ہیں. تو انہوں نے اپنی جانوں کو جو ہے خطرے میں ڈال کے جو ہے وہاں سے ٹورسٹوں کو ریسکیو کیا, وہاں سے اٹھایا. جتنے بھی وہ انجرڈ تھے, جتنے بھی زخمی تھے, ان کو وہاں سے لایا, ہاسپٹل لایا. اور ہاسپٹل میں بات بتاؤں, میں وہاں پہ کھڑا تھا, ہمارے کم سے کم 300 ایسے یوتھ تھے جو تیار تھے کہ خون دینے کے لیے, لیکن خون کی ضرورت وہاں نہیں پڑی. بدقسمتی ہے کیونکہ ہم چاہتے تھے خون دے. اصل میں ہم خالی اس کو روزگار کے ساتھ نہیں جوڑتے. جو یہ پورا یہ جو لبی لباب ہے اس کو ہم روزگار کے ساتھ نہیں جوڑتے, ہم انسانیت کے ساتھ جوڑتے ہیں. کیونکہ روزگار, رزق تو اللہ کے ہاتھ میں, اللہ دے گا رزق, جس کو وہ پیدا کرتا ہے رزق دے گا. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہندوستان یا اس ملک سے یا بیرون ملکوں سے ایون ڈومیسٹک ٹورسٹ بھی یہاں آتا ہے, وہ ایک سوچ لے کے آتے ہیں یہاں کے کچھ زندگی کے بہتر پل وہ یہاں گزاریں گے. اور جب ان کو یہاں پہ کچھ اس طرح کی ٹریجڈی ہوتی ہے جو ان کے دماغ میں ہوتا ہے, نیچرلی ان کو تکلیف لگتا ہے, اور ان سے زیادہ ہمیں تکلیف لگا ہے. ہم انہیں خالی ٹورسٹ ہی نہیں سمجھتے, ہم ان کو اپنے فیملی ممبرز سمجھتے ہیں, اور یہ ہماری فیملی ممبرز کے ساتھ ہوا ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خون کی پیاس ہے, خون کی ضرورت تھی, ہم کھڑے تھے, ہمیں آتا تھا, کہتے تھے کہ خون چاہے, ہم دیتے تھے. ہم کھڑے ہوتے, ہم کہتے تھے چلو ٹھیک ہے ماریے ہمیں, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بہت برا ہوا. اور آج میں آپ کے ANI کی وسادت سے پورے ملک میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ جو قائرانہ حرکتیں کرتے, جو گندے حرکتیں کرتے, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک کیاس بنے, ایک مطلب پریشانی بنے تو ان کا کام نکل جائے. میں ملک کو کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنے پہلے آتے تھے اس سے زیادہ آئے. یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے, ہم نے 15 دن کا پہلے ہی فری دے دیا ہے. اس لیے دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو دشمن ہوتے, جو امن کے دشمن ہوتے, جو پیس کے دشمن ہوتے ہیں, وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اس کو پیس کو سباٹاج کیا. ہم اس چیز کے لیے کہتے کہ آپ واپس آئیے, اور ہم نے دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے. دشمن کی کوشش ہوگی کہ ہم ڈیوائیڈ ہو, ملک کشمیر ملک کر کے جو ہے ڈیوائیڈ کرایا جائے ہمیں, اور ان کا فائدہ ہو. وہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک اس چیز کو سمجھیں گے اور ملک کے لوگ سمجھیں گے. ملک میں انٹلیکچوئل ہے, ملک میں قابل لوگ بیٹھے ہیں, پالیسی میکرز ہے, مطلب دے کین انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ, مطلب وہ ہر چیز کو سمجھ سکتے, اور وہ اس چیز کو یہ جو پیس یہاں پہ آئی تھی یا چیزیں بہتر ہوئی تھی ان کو سباٹاج نہیں ہونے دیں گے. اگر ہم دیکھیں ہیومن لاس کے ساتھ ساتھ اکنامک لاس بھی ہے, اس کے بارے میں دیکھیے اکنامک لاس پورا ہوگا, آج نہیں تو کل ہوگا, اور اس چیز سے ہمیں اتنا نہیں, ہمیں ہیومن لاس کی فکر پڑی ہے. ہمارے لیے یہ اکنامیکل لاس زیادہ معنی نہیں رکھتا ہے. اگر ہمیں ابھی کوئی کہے گا کہ یہ لوگ مطلب کھڑے ہو جائیں گے, ہم ساری اپنی دولت بھی دیں گے جو ہمارے پاس, ہم کہیں گے ان کو یہ کھڑے ہو جائے, اپنے گھروں میں جائے. ہیومن لاس زیادہ امپارٹنٹ ہے. مطلب اکنامیکل لاس پورا ہوگا, آج نہیں کل ہوگا, لیکن انسانیت کا جو نقصان ہوا وہ بھرپائی کیسے ہوگی وہ ہم سوچتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا یا اسٹیٹ گورنمنٹ بھی سیکورٹی کے یہاں پہ اچھے خاصے اقدامات کرے, تاکہ لوگوں کی جو کانفیڈنس ہے اس کو بحال کیا جائے. جو کانفیڈنس کہیں نہ کہیں پہ خراب ہوئی ہے اس کو بحال کرنا ضروری ہے, اور اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے ایک ہاتھ بڑھایا ہے, سارے لوگ باہر نکلے ہیں. آپ دیکھیے فرسٹ ٹائم یہاں مطلب فرام باٹم ٹو ٹاپ سارے لوگ باہر آئے ہیں, بہت بڑی بات ہے. بچے, آج میں نے صبح ایک میسیج ڈالی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ جو ہمارے اس کلسٹر پہلگام یا زون اشمکا میں سکولز ہیں وہ بھی سمپیتی کریں گے, وہ بھی ایک اپنا جو ہے کانڈولنس کریں گے, اور ان نے بھی حامی بھری ہے. بہت بڑی بات ہے. یہاں پہ گھوڑے والے, ٹیکسی والے, ہر طبقے فکر کے لوگ باہر آئے ہیں, سب نکل گئے ہیں. تو ہندوستان کے لیے بھی یا ملک کے لیے بھی ایک موقع ہے اس چیز کو وہ کیچ کرے, وہ اس کو خراب نہ ہونے دے. جو لوگوں کی مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ احساس یا لوگوں کا بھروسہ ابھی بنا ہے, اس چیز کو برقرار رکھنا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کہیں پہ کشمیر کے بچے جو ہندوستان میں کلیئر کہتا ہوں, ان کے ساتھ
मतलब बुरा नहीं होना चाहिए। कहीं पे कहा गया, मैंने न्यूज में देखा कि आप छोड़िए वो, ये इस तरह नहीं होता। वो मुल्क के लोग हैं, हम मुल्क के इंसान हैं। हाँ, जितना मुल्क उनका है ये मुल्क हमारा भी है। इसमें मुझे नहीं लगता कोई हमें बोल सकता है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हम हिंदुस्तान के साथ है। तो यहाँ नारा भी लगा पहलगाम में, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा है। तो किसी को हक नहीं बनता है हिंदुस्तान में भी कश्मीरी को तंग करे, और कश्मीर में भी किसी को हक नहीं है कि वो किसी जो हिंदुस्तान में मुल्क के किसी इंसान को कोई कुछ नहीं कह सकता। सब एक है और सब यहाँ के शहरी है।